پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے۔ یہ محمد بن قاسم کی جان نشین ہے جو مجدد الف ثانی کے روحانی وارث ہیں۔ یہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا تسلسل ہے۔ یہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ قوم عظیم کیوں نہ ہو، یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے، اس نے خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں سکھایا۔ جب پاکستان بنا تو عالمی طاقتوں کو تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ دیش اسلام کا قلعہ بنے گا۔ قائد اعظم کے خلاف سازش ہوئی، لیاقت علی خان کے خلاف سازش ہوئی، سازشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا اور پھر آج پیارے پاکستانیوں، آج یوم سیاہ ہے۔ آج سامراجی قوتوں نے اپنا مہرہ آگے کر دیا جس کے عزائم ہی یہی ہیں، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ میرے پاکستانیوں، کل راہل گاندھی کا ٹویٹ پڑھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ کہتا ہے مودی کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اس نے پاکستان سے لڑائی کے نام پر اربوں ڈالر کے مہنگے ہتھیار کیوں خریدے۔ سارا پاکستان 1 ارب ڈالر سے کم میں خریدا جا سکتا تھا۔ پیارے پاکستانیوں، میرے دیش کی قیمت 1 ارب ڈالر سے بھی کم۔ افسوس ہے اسمبلی میں بیٹھے ان 176 ضمیر فروشوں اور منحرف ارکان پر جنہوں نے میری آزادی کو، میری قوم کی آزادی کو داغدار کر دیا۔ لعنت ہے ایسے بدیشی حکمرانوں پر جنہوں نے اس خوددار قوم کو بکاؤ مال سمجھ لیا۔ سامراجی طاقتوں کا یہ مہرہ کہتا رہا کہ اشرافیہ نے اس ملک کو تباہ کر دیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ اشرافیہ کون ہے؟ یہاں تو چور مچائے شور والا معاملہ ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میری قوم خوددار قوم ہے۔ یہ اپنے مقام کو پہچان چکی ہے۔ یہ جان چکی ہے کہ کون وفادار ہے اور کون غدار۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل جہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میرے کپتان نے آج دھرتی ماں سے وفا کی مثال قائم کر دی۔ ہمیں فخر ہے کہ قوم کو وہ رہبر ملا جو ہمیں بیگرز نہیں خوددار قوم کہتا ہے، جو نہ خود جھکتا ہے اور نہ ہمیں جھکنے دیتا ہے۔ بدکماشوں کے ٹولے نے سامراجی طاقتوں کے اشاروں پر اس نے نفس کا سودا کیا ہے۔ ان طاقتوں نے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی ہے، نااہل لوگوں کو اقتدار سونپ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، لنگڑے کھیڈڑ کبڈی تے انے چلان تیر، گنجے کرن کنگیاں تے تھتھے سنان ہیر، منگتے کرن حکومتاں تے ٹھگ بنن وزیر۔ پیارے پاکستانیوں، اس ٹولے نے شیروں کو للکارا ہے۔ یہ شیر کاغذی شیر نہیں ہے، یہ NRO کے پیچھے چھپنے والے یا لندن جانے والے بگوڑے نہیں ہیں۔ ہمیں اس عظیم قائد پر فخر ہے۔ خودداری حیات کو رسوا نہیں کیا، خودداری حیات کو رسوا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ جان سے عزیز تھا ہمیں دستار کا وقار، جان سے عزیز تھا ہمیں دستار کا وقار، ظالم کو سر تو دے دیا سجدہ نہیں کیا۔ گرچہ میری قلم کے خریدار کم نہ تھے، گرچہ میری قلم کے خریدار کم نہ تھے، میرے ضمیر ہی نے گوارا نہیں کیا۔ میرے پاکستانیوں، اب بال آپ کی کوٹ میں ہے۔ آپ کو غلام پاکستان چاہیے کہ آزاد پاکستان؟ آپ امریکہ کے وینٹیلیٹر پر رہنا چاہتے ہیں کہ شان سے جینا چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میری قوم ایک خوددار اور عزت دار قوم ہے۔ خدمتگار بن کر جینا ہمارے لیے موت ہے۔ پیارے پاکستانیوں، آؤ عہد کریں، یہ ووٹ امانت ہے لوگوں، اسے سوچ سمجھ کر لوٹاؤ۔ یہ قرض ہے تم پر مٹی کا، یہ قرض تمہیں لوٹانا ہے۔ آؤ یہ عہد کرو مل کر، تمہیں ووٹ سے دیس بچانا ہے۔ اس بار الیکشن میں لوگوں ایک ایسا رہبر لانا ہے، وہ اپنے وطن سے پیار جسے اور گیت وطن کے گاتا ہو، کردار میں سب سے اعلیٰ ہو، نہ جھکنے بکنے والا ہو، جو اپنے وطن کے لوگوں کے دکھ درد سمجھنے والا ہو، خود دیس کی خاطر جیتا ہو اور دیس کی خاطر مرتا ہو۔
یہ ووٹ امانت ہے لوگو، اسے سوچ سمجھ کے لوٹاؤ۔ پاکستان زندہ باد۔